السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ ناشتے سے ہی ہوتا ہے، اور ناشتہ جو ہوتا ہے تو وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ چینج ہوتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے لیکوڈ، جو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ صبح مارننگ میں اگر یہ قہوہ کوئی پی لے، پورا دن سٹرونگ، پورا دن آپ کی ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ سارے۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہے جو کٹھا ہی بنا کے ہمیشہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ میری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا کہ اس کے ساتھ آپ کا کولیسٹرول، آپ کا جگر صاف نیٹ کلین، جھاڑو تپڑی اس کو لگ جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کا مسٹیک تھوڑی بہت ہو جائے نا، وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ یہاں پھر میں نے اپنا وہ بنایا، لیکوڈ بنایا، ڈرنک بنایا، ہاٹ ڈرنک، گرم ہوتا ہے، نیم گرم، اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں دیسی چیزیں ساری پڑتی، آرگینک، اسی آپ دیسی ہیں پائیے، دیسی چیزیں یوز کرتے ہیں۔ اور اسٹرا کی بھی ایک ریزن ہے اسٹرا سے پینا، اس لیے کہ اس میں ہوتا ہے ایپل وینیگر۔ تو سرکہ جو ہوتا ہے وہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس میں شہد ہوتا ہے، لیمن ہوتا ہے، اور سرکہ ہوتا ہے، اور ہلدی ہوتی ہے، اور اس کے اندر مین انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ لہسن اور ادرک ہوتا ہے۔ ایک ہنڈی پک جاندی ہے، سیدھی گل ہے، بس کوئی اور وچ سبزی یا چکن پا دو تو ہنڈی پوری تیار ہے سالن آپ کا۔ یہ میں پی رہی تھی نیم گرم، یہ صبح مارننگ میں ضرور پینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنا ناشتہ یا تو دلیا، اور دلیا میں نمکین بناتی ہوں کھچڑی کی طرح، اس کے ساتھ دہی یا کھیرے۔ اگر وہ نہیں ہے تو براؤن بریڈ اور فرائی انڈا اور ادرک والی چائے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، مطلب نہیں مینز کے بدل کے، تو دلیا جو کا، اس کے اندر کھیرا اور دہی، یا کوئی بھی سالن ہے تو وہ، اس لیے کہ جو کا دلیا اتنا اسپائسی نہیں ہوتا، پھیکا ہوتا ہے۔ اب اس میں اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے جو بھی سالن ہے وہ ڈالو، کھیرا ڈالو، دہی ڈالو، تو وہ کھا لو۔ یہ تو ناشتے کی کہانی ہوگی، 3-4 ناشتے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے میرے پاس ناشتے ہیں۔ ادھر ہم نے چائے رکھ لی، چائے کے اندر سونف، چھوٹی الائچی، دال چینی، اور سونف، دال چینی، چھوٹی الائچی اور ادرک کے 2 ٹکڑے، وہ ڈالنے اور وہ والی چائے پینی۔ دوسروں کے گھروں میں سمپل چائے پینی۔ یہ زوہا ہے جی، زوہا ادھر سو رہی ہے، اور سوری جو زوہا لیٹی ہوئی ہے۔ اور آج کے ولاگ میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے نا ڈیپ کلین کرنا ہے ہادی اور علی، ان کے پورشن کو۔ تو یہ والا جو پورشن ہے یہ تو وہی ہے جو جدھر میں رہتی ہوں۔ تو یہ نیو جھاڑو کے بھی قصہ ہے، اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اچھا، یہاں یہ ہوا پھر یہ جالے اتارنے والا ایک نیو برانڈ جو خرید کے لائی ہوں میں، یہ قیمت بھی میں دساں گی۔ تو یہاں جو صاحب بہادر سو رہے تھے، بقول چودھری صاحب، ہنسو کہتا ہے ان کو، یہ نیچے پورشن کو ہم نے کیا الوداع۔ اب ہم جا رہے ہیں دوسرے پورشن میں، اور یہاں میرے ساتھ ایک دم کچھ ایسا معجزہ ہوا کہ میں نے کپ میں دودھ ڈالا یار اس کی چھوٹی بیٹی کے لیے، تو وہ ہارٹ بن گیا۔ پرومس میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہ دل نظر آ رہا ہے۔ آپ کو جس کو نظر آئے کومنٹ کیجئے گا کہ کپ کے اندر نا وہ دل بن گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو اتنی حیران، میں کپ کو دیکھتی جاؤں کہ اس میں ہارٹ کیسے بنا ہوا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کیسے بنا ہے، لیکن دل بنا ہوا تھا۔ یہ بھی نہیں پتا کس کا دل تھا اور کیوں دل تھا۔ یہ دوسرے پورشن میں آ چکی ہوں، اس کو بھی میں دیکھوں گی، کچھ لینا ہے یہاں سے تو نہیں، پھر میں اوپر ہی جاؤں گی، ایک ہی دفعہ سانس لوں گی۔ لیکن یہ دل والا کپ میں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر نا دل کیوں بنا ہے میرے لیے حیرت تھی، اور میں اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ میں دیکھ لیں تیسری پہ آ گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر ہادی اور علی کا جو گھر ہے، پورشن ہے، اس کو نیٹ کلین کرنا تھا۔ علی ہادی ابھی آئے نہیں ہوئے تھے، جب میں ایڈٹ کر رہی ہوں پھر آ گئے ہیں۔ یہاں پھر ہم نے نا بہت سا کام کیا، اور شکیلا کو سمجھو کہ میں نے اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، اس لیے کہ میں نے
یہاں میرے ابو جی کی پکچر ہے، تو وہ میں نے اس پہ بھروسہ کیا، تو اس نے کہ اسے اکیلے کو میں نے بھیج دینا کہ آج وہ پورشن صاف کر کے آؤ، آج وہ کرو، وہ میں ساتھ ساتھ پھرتی نہیں ہوں، کام کرتی ہیں نا جب، میں نہیں ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آتی، لیکن اس نے بہت سی چیزوں پہ بہت زیادہ مسٹیک کی ہوئی تھی، تو کوئی اس نے ٹیرس نہیں دھوئے، پتہ نہیں صدیوں کے یہ سامان ہے جو میں نے واش روم میں استعمال کرنا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر ادھر میں نے کہا چلو کپڑے ریڈی کرتے ہیں، ریڈی نہیں چینج کرتے ہیں، بھولتی جا رہی ہوں سارا کچھ۔ یہ پھر آمنہ کی کبڈ تھی، ادھر سے میں نے یہ آمنہ کے کپڑے اٹھائے، تو میں نے کہا ان کو میں چینج کروں، ادھر سے پھر میں اینڈ پہ نہا کے پھر نیچے جاؤں گی، تو میں نے اس کے کپڑے نکال لے اور ود آؤٹ پرمیشن وہاں سے میں نے سوٹ لیا، کوئی بھی ٹراؤزر لیا، تو پھر میں نے کہا اسے پہن کے، اس لیے کہ مین میرا کام تھا واش روم دونوں جو ہے نا نیٹ کلین کرنے، اور مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس دن شکیلا کو دیا ہارپک، تو اس نے واش روم ویسے کا ویسا، یقین کرو گندا پڑا تھا، اس نے سارا پانی سے بہا دیا نا، تو وہ سمجھتی یہ ہیں کہ یہ باجی یہ مہنگا آندا ہے، میں کہ مہنگے کی بات نہیں ہے، اتنا کچھ ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے ہارپک، لیکن طریقے اور اصول کی بات ہے۔ یہاں پھر میں نے وہ کپڑے چینج کر لیے، اپنے گرین والے اتار کے تو یہ پہن لیے، اس کے بعد زوہا اٹھ گئی، زوہا جب اٹھ گئی تو پھر میں نے علی والا ایکسپیرینس کیا، اور یہ بھی اچھی بچی ہے، آرام سے نا یہ چپٹی ہوئی ہے کہ جیسے میں گر نہ جاؤں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے بچوں کو کھلانے میں نا، آج تک میں نے ہزاروں بچوں کو نا بہت زیادہ سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہاں پھر یہ تھا، میں جا رہی تھی، میں نے کہا میں باہر کا ٹیرس دیکھوں، اس کا کیا صورتحال کی ہوئی ہے شکیلا بیگم نے، تو ادھر بہت بری حالت تھی، وہ سامنے فلیگ ہے اور موسم کھلا کھلا موسم ہے اچھا سا، تھوڑی ہوائیں بھی چڑھ رہی تھی، یہ نیچے گراج کی صفائی ہوئی ہے، لیکن جھاڑو کسی نے پھینک دیا ہوا ہے، گاڑیاں بیچاری نا وہ کھڑی ہیں بغیر کور کے، یہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے سبز سبز درخت، اس لیے کہ بارش ہوئی تھی نا تو سارے وہ دھل گئے تھے پتے وغیرہ ان کے، لیکن یہ ٹیرس کی کنڈیشن آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا میری طرح، کہ شکیلا نے ادھر کبھی گھسی نہیں تھی اور اتنا زیادہ اس کو خراب گندا کیا ہوا تھا، یہ میں آپ کو دکھائے بغیر واپس آ گئی ہوں، گرد اور مٹی بہت تھی اس کے اوپر، یہ دیکھیں، یہ میں شاید چیک کر رہی تھی کہ کیا ہے اس میں، لیکن میں نے اب یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑنا کہ جاؤ کر کے آؤ، ساتھ آنا ہے، یہ دیکھیں اتنا اچھا والا ہمارا یو پی ایس ہے، اس کے اوپر گرد دیکھیں، میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں، اور شکیلا جو یہ بولتے تھے نا کہ آپ اس کو ویڈیو میں لگا رکھتے ہو وہ کام نہیں کرتی، واقعی وہ کام چور ہے، چھوڑ دیتی تھی کام نا، اچھے سے پراپر کام نہیں کرتی تھی، وہ آئے گی میں اس کے منہ پہ بھی کہوں گی، یہ پیٹھ پیچھے کی بات نہیں ہے، اس کے جو ادھر بہت زیادہ پرستار ہیں ان کو بڑا غم لگے گا کہ اس کو ایسا کہہ رہی ہوں، کوئی بھی کسی کا کام ہے نا، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کام والی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اگر وہ اپنے کام کو پراپر مخلص ہو کے نیک نیستی سے نہیں کرے گا تو وہ ناکام تو اپنی جگہ ہے دنیا میں، میں کہتی ہوں یہ لوگ اتنا کماتے ہیں، ان کا بنتا کچھ نہیں ہے، اس لیے ڈنڈی مارتے ہیں، اور اگر یہ نیک نیستی سے کام کریں تو میں کہتی ہوں کہ ان کے حالات بدل جائیں، تو جب کام ہی بدنیتی سے کرنا ہے کہ کوئی دیکھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھے گا تو اس کو نہیں کرنا، تو یہاں پھر دکھ بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بالکل کسر نہیں کرتے کسی قسم کی نا، تو وہ لوگ نہیں بنتے کسی کے بھی نا، تو یہاں زوہا کو میں پھر سلا رہی تھی اس لیے کہ جلدی جلدی کام ہو جائے سارا، تو پھر بچے سنبھالنے اور بچے پکڑنے کا بہت شوق ہے، سب کو شوق نہیں ہوتا لیکن مجھے بہت زیادہ شوق کہ بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہو اس کو فیڈر پلاؤ، اس کو کھلاؤ سلاؤ، لیکن اچھا لگتا ہے نا مجھے، تو یہ ماشاءاللہ بچی بڑی ایکٹیو ہے، یہ اپنا فیڈر خود پکڑتی ہے، خود پیتی ہے، تو پھر یہاں یہ تھا کہ کام بھی پڑا ہوا تھا سارا، یہاں میں نے اس کی صفائی شروع تو کی ہے، گندا بہت زیادہ تھا، پہلے میں نے اس کو
ڈسٹ اس کی صاف کی، پھر میں نے اسے پراپر صاف کیا. اس کے بعد ہماری جو وہ تھی نا، اس کے اندر پانی نہیں ڈالا ہوا تھا کتنے عرصے سے، وہ تو چلو خود ہی ڈالنا تھا. ڈسٹ تو یہ صاف کر سکتی تھی نا، لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں صدیوں صفائی نہیں ہوئی ہے، کہ 4 دن گئے ہوئے تھے اسے. پھر میں نے اس میں بھی پانی ڈالا یہ بیٹری میں. اس کے بعد میں نے اچھی سی ڈسٹنگ کی. اور واش روم میں آپ کو دکھاؤں گی کہ واش روم میں نے ہی کیے، اس لیے کہ مجھے شروع سے ہوتا ہے کہ واش روم نیٹ کلین کرے بندہ، تو یہ نہ ہو کہ ویسے پھینک کے تو ویسے پانی ڈال دیا اور وہ وہاں کا وہاں چکنائی رہ گئی. تو میں نے جو واش روم دوسرے کیے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. تو یقین کریں وہ ایسے تھے جیسے نیو ہو گئے ہیں نا پورے. اگر آپ کے پاس سامان پورا ہے تو پھر اچھے سے اپنا کام کرنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ شکیلا جو ہے، آج شکیلا ہی ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نے شکیلا کو آج یاد بڑا کیا. جہاں بھی دیکھوں پھر یاد کروں کہ اس نے یہاں نہیں کیا، یہاں نہیں کیا، یہ مسٹیک ہے، یہ مسٹیک ہے. میں ایکچولی نا اوپر بہت کم آتی ہوں نا، مطلب 2nd فلور پہ اوپر ہادی لوگوں کے یہ سارے ٹائز ہم نے نا جمع کر کے سنبھال دیے ہیں. اس لیے کہ بچے جب آتے ہیں نا، ہمارے گیسٹ جب آتے ہیں تو پھر بچوں کی آپس میں نا جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میں یہ لوں گا، وہ لوں گا، وہ لوں گا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے نا ان چیزوں کو پراپر بندہ ادھر ادھر کر دے کہ آپس میں نا یہ کھیلیں، انجوائے کریں، کوئی ٹی وی پہ چیز دیکھ لیں لیکن جھگڑے نہ. تو یہ جو ان کا بیڈ روم ہے، میں نے ایک نا ٹور جو ہوم ٹور کیا ہوا ہے نا، ابھی ریسنٹلی جو ویڈیو لگی ہے یہ وہی پورشن ہے. تو یہاں پھر صفائی کرنے کے بعد میں نے اس ویڈیو کو کیا تھا، بنایا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے روم کے باہر رکھے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو بھی ایک ایک پتا کر کے صاف کیا. ان کی میں نے اچھے سے ساری ڈسٹنگ کی کر کے. تو میں نے کہا کہ یہ نا پورشن ایک ایک کر کے نا تو تینوں کو نا اچھے طریقے سے صاف کر دیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا ہمارے گھروں میں تو یہی شروع سے سکھایا گیا اور ہم نے خود بھی کیا ہے کہ عام روٹین میں جو صفائیاں ہوتی ہیں اس سے بہت ایکسٹرا کام ہو جاتے ہیں. جو رکے کام ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں جب کوئی پروگرام آپ کے گھر میں ہوتا ہے یا گیسٹ آنے ہوتے ہیں. تو اب جب کہ ہمارے اکثر ہوتے رہتے ہیں تو اس میں یہ کیا کہ الیکٹریشین کو بھی باقاعدہ بلایا جاتا ہے کہ جتنے گھر کے بلب ہیں، لائٹیں ہیں وہ کلیئر ہوں. اس کے بعد پلمبر کو بلایا جاتا ہے کہ جتنے آپ کے مسلم شاور یا دوسرے ہیں، ٹوٹیاں شوٹیاں پائپ وہ صحیح کرے. اس کے بعد بس یہ سارا کچھ کرا کے پھر ایک دن آ جاتا ہے جس دن فنکشن ہوتا ہے. یہ مجھے اپنے بیٹے کی یا آمنہ کی اینک ملی تو میں کہا چلو تھوڑا فن ہو جائے، اور پھر میں لگا کے میں نے کہا اپنے سبسکرائبر کو دکھاؤں اگر یہاں تک ویڈیو تک کوئی پہنچا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میرے لیے 20 منٹ نکالے گا اور میری ویڈیو کو ولاگ کو پورا دیکھے گا. چند ایک کے علاوہ مجھے چند ایک کا تو پورا بھروسہ ہے کہ وہ تو پوری ہی دیکھتے ہوں گے، لیکن باقی لوگوں کے پاس میں خود نہیں دیکھتی اتنا لمبا ولاگ، تو لوگ کیوں دیکھیں گے نا. اس لیے چلیں، جس نے دیکھا اینک والا سین تو وہ مجھے کمنٹ میں بتانا، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں اینک تک کوئی پہنچا تھا. یہ ہے جی وہ اوزار یہ میرا پرانا کام ہے. ویسے میں آج اس کو ہنس رہی تھی کہ لڑکی کو میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے پچھلے جنم میں نا کوئی پلمبر ہوا یا میں کوئی سویپر ہوا، اس لیے کہ واش روم کرنا، گٹر باہر والا یہ کام میں بڑے مزے سے کرتی ہوں اور بڑے مجھے پسند ہیں. وہ ہنس رہی تھی تو اس کو اور کیا چاہیے کہ واش روم اگر میں ہی کر رہی ہوں سارے. تو یہ سارے کپڑے بچوں کے نکالے اور باہر پھینک کے میں نے یہ واش کرنے والے تھے. آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ میں نے مشین بھی لگا دی تھی. اتنے کام کر کے یہ 5 دن لگاتار کام کیے ہیں. تو کل میں فل ٹائم بیمار تھی. یہ جب ایڈٹ کر رہی ہوں تو اس کے بعد میری اتنی طبیعت خراب ہوئی، میری اسپائنل میں اتنی پین اور میری طبیعت خراب کہ میری پاؤں ہی نہ اٹھے. اور پہلے جوش اور جذبہ اتنا تھا کہ 3 دن لگاتار وہ جذبہ قائم رہا. اور میں نے بہت، میں کہتی ہوں ایسے چمکا دیے میں نے سارے واش روم.
اور جتنے گھر میں یہ پسینہ دکھا رہی ہوں شاید آپ کو، ایسے نہا لیا تھا پسینے سے، ایسے نکل رہا تھا، اللہ اللہ، یہ بار بار ویسے میں کیوں دکھاتی ہوں، ویسے ہے نا عقل دی گل کوئی ہے۔ آج انہوں نے نا میرے لیکچر بڑے سنے ہوئے تھے کہ کام کرنا ہو تو ایسے ہو ویسے ہو، وہ بھی میں کسی ٹائم آپ کو بتاؤں گی۔ تینوں پورشن میں ایک ایک بھائی سویا ہوا تھا، ایک ایک بیڈ روم میں اے سی لا کے، فل اے سی کولنگ کی ہوئی، پورے گھر میں کام کروا رہی ہے اور تینوں پورشن میں ایک ایک بندہ سویا ہوا۔ اب خود سوچ لے کون کون ہوگا۔ جب میں نے اتنا لیکچر دیا، انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو تھک کے کھانا بھی بناتی ہیں، انہوں نے ہمیں قیمے والے نان منگوا کے دیے، قیمے والے نان اور دہی اور کوک۔ تو پھر ہم نے بھی اے سی میں بیٹھ کے یہ کھانا کھایا اور بہت مزے کیے۔ وہ دوپہر کا تھا، یہ رات کو ملائی بوٹی تکے اور یہ نان، مطلب اس دن ٹوٹل انہوں نے باہر سے کھانا منگوا دیا۔ لیکچر کا یہ اثر ہوا۔ اوکے، نیکسٹ ملیں گے، اللہ حافظ۔